اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا مولانا مقتدانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھے محمد حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران و پرساداران اسیران کربلا و طفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتصدق معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہراء حسینی اکیڈمی کے زیر انتظام منعقد ہونے والے خمسہ مجالس کی پہلی مجلس ہے اور اس سال کی مجالس کا عنوان عبادت اور معرفت ہے۔ چنانچہ آج اس پہلی تقریر پہلی مجلس کے لیے میں نے اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت میں خداوند عالم نے بہت وضاحت کے ساتھ مقصد حیات انسانی کو ان لفظوں میں بیان فرمایا کہ ہم نے جن و انس کو نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ بہت وضاحت کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے کہ یہ حیات انسانی، یہ انسان کا پیکر، یہ انسان کا جسم، یہ انسان کا وجود جس غرض کے تحت خلق کیا گیا ہے اس کا نام عبادت ہے۔ اب جس قرآن نے انسان کی زندگی کا مقصد عبادت کو قرار دیا ہے اسی قرآن نے عبادت کا مرکز وحدہ لا شریک کو قرار دیا ہے۔ قرآن میں جس تاکید کے ساتھ یہ اعلان ہے کہ انسان کو فقط و فقط عبادت کے لیے خلق کیا گیا، ویسے ہی جا بجا اعلان ہو رہا ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ ہرگز ہرگز اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اگر انسان کی زندگی کو عبادت کا مقصد قرار دیا ہے تو خداوند عالم نے اپنی ذات کو عبادت کا مرکز قرار دیا۔ بسم اللہ سے والناس تک مختلف آیتوں کے ذریعے، مختلف اعلانات کے ذریعے، مختلف پیغامات کے ذریعے یہ بات پہنچائی گئی ہے کہ عبادت کا مرکز صرف و صرف اللہ ہے۔ دیکھیے یہ جو اللہ نے اپنی ذات کو عبادت کا مرکز قرار دیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ یہ جو غیر اللہ کی عبادت سے روکا گیا ہے تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو عزیزو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو غیر اللہ میں جس کی بھی عبادت کرے گا وہ سب شامل مخلوقات ہوں گے۔ اگر انسان نے حیوانات کی عبادت کی تو حیوانات شامل مخلوقات ہیں، اگر انسان نے نباتات کی عبادت کی تو نباتات شامل مخلوقات ہیں، اگر انسان نے جمادات کی عبادت کی تو جمادات شامل مخلوقات ہیں۔ یعنی اللہ کے علاوہ جو ہے جسے غیر اللہ کے زمرے میں بیان کیا جائے وہ شامل مخلوقات ہیں، اور خود انسان اشرف مخلوقات ہے۔ خود انسان وہ مخلوق ہے کہ جسے اللہ نے تمام مخلوقات سے اشرف و اعلیٰ بنایا، افضل و بالا بنایا،
اب انسان جو خود اشرف مخلوقات ہے، اب اگر وہ اشرف ہوتے ہوئے، وہ افضل ہوتے ہوئے، وہ اعلیٰ و بالا ہوتے ہوئے ان مخلوقات کی عبادت کرے کہ جو انسان سے کمتر ہیں، تو اس میں اللہ کی توہین نہیں ہے، خود ذات انسانی کی توہین ہے۔ اس لیے کہ افضل ہوتے ہوئے مفضول کی عبادت، اعلیٰ ہوتے ہوئے ادنا کی عبادت، برتر ہوتے ہوئے کمتر کی عبادت، یہ اللہ کی شان میں کمی کی دلیل نہیں ہوگی، بلکہ خود انسان کی ذلت کا سبب ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد۔ سنیے گا، پہلی تقریر انشاءاللہ عبادت و معرفت کے عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ آج صرف تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے کہ اللہ نے جو انسان کو صرف و صرف اپنی عبادت کا حکم دیا، تو یہ اس لیے نہیں دیا کہ انسان کی عبادت کرنے سے اللہ کا مرتبہ بڑھ جائے گا اور اللہ کی عبادت نہ کرنے سے معاذ اللہ اللہ کا رتبہ گھٹ جائے گا، یہ مقصد نہیں ہے۔ خود انسان کو چونکہ اللہ نے اشرف مخلوق بنایا ہے، افضل و اعلیٰ بنایا ہے، بلند و بالا بنایا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم نے جو تم کو عزت دی ہے وہ غیر اللہ کے سامنے جبین خم کر کے ذلت میں تبدیل نہ کرو۔ تم خود اپنے کو ذلیل و رسوا نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کی عبادت کرنے سے معاذ اللہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رتبے پہ اثر نہیں کرتا کوئی پڑتا۔ ساری دنیا اس کی عبادت کرے تو کیا، اور کوئی اس کی عبادت نہ کرے تو کیا، وہ ہماری عبادت کی وجہ سے معبود نہیں ہے، ہم اس کی عبادت کی وجہ سے عبد ہیں۔ بھائی صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بھائی اللہ ہماری عبادت کی وجہ سے معبود نہیں ہے، ہمارے سجدوں کی وجہ سے مسجود نہیں ہے، ہم اس کی عبادت کی وجہ سے عبد ہیں۔ بھائی عبد ہونا خود انسان کے لیے ایک ایوارڈ ہے، ایک ریوارڈ ہے، ایک شرف ہے، ایک تمغہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ جو لفظ عبد ہے اللہ کی عبادت سے، یہ جو لفظ عبد کا اطلاق عبادت کرنے والے پر ہوتا ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بھائی یہ جو لفظ عبد اللہ کی عبادت کے سبب ہمارے حصے میں لفظ عبد آتا ہے، تو یہ لفظ عبد صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ شرف ہے، یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ جب ہم آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں تشہد کی منزل تک پہنچتے ہیں اور تشہد میں پیغمبر اسلام کی گواہی دیتے ہیں، تو جب پیغمبر کی گواہی دیتے ہیں تو جن لفظوں میں پیغمبر کی گواہی دیتے ہیں ان لفظوں میں یہ لفظ بھی آتا ہے کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ صلوات بھیجے محمد کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ توجہ سنیے گا، پہلا لفظ جو پیغمبر کے لیے تشہد میں آتا ہے وہ لفظ عبد آتا ہے، ان کی رسالت کی گواہی سے پہلے عبدیت کی گواہی دی جاتی ہے، تو یہ لفظ عبد ایک شرف ہے۔ خود پیغمبر اسلام کی گواہی میں لفظ عبد کا آنا اس لفظ عبد کی اہمیت پر دلالت ہے۔ اچھا دیکھیے، عبادت کرنے والے کو عابد بھی کہتے ہیں، عابد بھی عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور عبد بھی عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ بہت توجہ سنیے گا، بھائی عابد بھی لفظ عبادت سے بنا ہے اور عبد بھی لفظ عبادت سے بنا ہے، مگر پیغمبر اسلام کے لیے تشہد میں لفظ عابد نہیں آتا ہے، لفظ عبد آتا ہے۔ ذات توجہ فرمائیے گا، اس نزاکت کو سمجھیے گا۔ بھائی پیغمبر کے لیے تشہد میں لفظ عابد کا استعمال نہیں ہوتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ عابد ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، گواہی ہوتی ہے کہ آپ عبد ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اب عابد میں اور عبد میں فرق کیا ہے؟ تو دیکھیں بہت سی لغتیں ہیں، بہت سی ڈکشنریز ہیں۔ جب آپ عربی کی لغتوں کو دیکھیں تو عربی کی لغتوں میں عبد کا ایک عجیب و غریب معنی ملتا ہے،
وہ معنی کیا ہے توجہ سنیے گا بھائی. عابد بھی عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں, لیکن جب آپ عربی کی لغت کو دیکھیں گے تو عبد کا مطلب صرف عبادت کرنے والا نہیں, صرف عبادت کرنے والا عابد کہلاتا ہے. عبد اس عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں جو آبائی عبادت گزار ہو. اس بات کو سمجھ لیجیے بھائی, عبد اس عبادت گزار کو کہتے ہیں کہ جو آبائی عبادت گزار ہو. یہ لفظ آبائی عربی لفظ ہے مگر اجنبی لفظ نہیں ہے. ہزاروں مرتبہ یہ آبائی لفظ ہم آپ سنتے رہتے ہیں. فلاں شہر ہمارا آبائی وطن ہے, فلاں مکان ہمارا آبائی مکان ہے, فلاں تجارت ہماری آبائی. صلوات پڑھے محمد و اہل محمد. دیکھیے گا بھائی, میں ایک عجب نتیجہ پیش کرنا چاہوں گا. آبائی کا لفظ عربی لفظ ہے مگر اجنبی لفظ نہیں ہے. آبائی کا کیا مطلب؟ وہ شہر ہمارا آبائی وطن, وہ مکان ہمارا آبائی مکان, وہ تجارت ہماری آبائی تجارت. تو یہ آبائی وطن کون کہلاتا ہے؟ تو آبائی وطن وہ ہے کہ جس کا تعلق ہم سے بھی ہے, ہمارے باپ سے بھی ہے, ہمارے دادا سے بھی ہے, ہمارے پردادا سے بھی ہے. آبائی مکان وہ جس پہ ہم بھی رہتے ہیں, ہمارے باپ بھی رہتے تھے, ہمارے دادا بھی رہتے تھے, ہمارے پردادا بھی رہتے تھے. آبائی تجارت جو ہم بھی کرتے ہیں, ہمارے باپ بھی وہی تجارت کرتے تھے اور ہمارے دادا بھی وہی تجارت کرتے تھے. تو آبائی تجارت وہ آبائی تجارت جو ہم بھی کریں, ہمارے باپ نے بھی کی ہو اور ہمارے دادا نے بھی کی ہو. تو عبد کا مطلب ہے آبائی عبادت گزار. عبد وہ عبادت گزار ہے جو تنہا عبادت گزار نہیں ہے. لفظ عبد بتا رہا ہے جو عبد ہوگا اس کا باپ بھی عبادت گزار تھا, اس کا دادا بھی عبادت گزار تھا, اس کا پردادا بھی عبادت گزار تھا. بھائی عبد اسے کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں عبادت ہمیشہ سے موجود رہی ہو. اب پیغمبر کو عبد کہہ کے گواہی دینا خود اس بات کا اعتراف ہے کہ جو نبی کو عبد کہہ رہا ہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے, نہ سمجھی میں اس نے مانا کہ نبی کے آباء و اجداد بھی عبادت گزار تھے. بھائی نبی کے آباء و اجداد بھی عبادت گزار تھے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ان کے آباء و اجداد مومن نہیں تھے تو عبادت گزار کیوں تھے؟ کیا سن رہے ہیں؟ اس بات کو محسوس کیجئے گا بھائی. لفظ عبد اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے باپ بھی عبادت گزار تھے, دادا بھی عبادت گزار تھے, ان کا پورا خانوادہ عبادت گزار تھا. اب یہ عجب تماشا ہے کہ نبی کو عبد کہتے ہیں, ان کے والد کو غیر مومن کہتے ہیں, ان کے چچا کو غیر مومن کہتے ہیں, ان کے دادا کو غیر مومن کہتے ہیں. تو یا تو تشہد میں نبی کو عبد کہنا چھوڑ دو یا ان کے بزرگوں کو کافر کہنا. صلوات ہے محمد. یہ دیکھیں عجیب دلیل ہے بڑی سامنے کی بات ہے. عبد کا مطلب ہوتا ہے آبائی عبادت گزار. نبی کے لیے لفظ آتا ہے اشہد ان محمدن عبدہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے عبد ہیں. اچھا اب یہ جو عبد نبی کے ساتھ آتا ہے, اب سنیے گا عزیزوں, آپ متوجہ ہو گئے. یہ جو لفظ عبد آتا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ آپ کو سبب معلوم ہے؟ تو سبب یہ ہمارے بزرگ بہتر جانتے, نوجوانوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا کہ جب پیغمبر اسلام معراج کی منزلوں سے گزرے اور خدا سے گفتگو کا آغاز ہوا تو اللہ نے کہا میرے حبیب, اے طٰہٰ, اے یاسین, اے رحمت للعالمین, اے یاسین, کوئی خواہش ہے تمہاری, کوئی تمنا ہے تمہاری, تم کچھ مجھ سے طلب کرتے ہو؟ بھائی اللہ پیغمبر سے پوچھ رہا ہے کہ تمہیں مجھ سے کوئی طلب ہے, کچھ چاہتے ہو؟
تو نبی نے فرمایا ہاں پروردگار، ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، ایک طلب ہے۔ کہ کیا طلب ہے؟ کہ وہ طلب یہ ہے کہ تو مجھے اپنا عبد کہہ دے۔ میں اب دیکھوں گا یہ جملہ آپ کیسے سنیے گا۔ کہ ایک خواہش ہے کہ تو مجھے اپنا عبد کہہ دے۔ دیکھیں اللہ نبی کو طٰہٰ کہہ رہا ہے، اللہ نبی کو یاسین کہہ رہا ہے، اللہ نبی کو رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، مگر نبی چاہ رہے ہیں کہ اللہ انہیں اپنا عبد کہہ دے۔ اس کا مطلب نبی کا عبد ہونا نبی کی فضیلت کی حد نہیں ہے، خود نبی کی پسند ہے۔ بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں گا میں معراج سے آپ کو کہاں تک پہنچاؤں گا۔ خود نبی کی پسند ہے کہ اللہ انہیں اپنا عبد کہہ دے۔ اللہ انہیں طٰہٰ کہہ رہا ہے، یاسین کہہ رہا ہے، مزمل کہہ رہا ہے، صاحب مدثر کہہ رہا ہے، رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، نذیر و بشیر کہہ رہا ہے، مگر نبی کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ اللہ انہیں اپنا عبد کہہ دے۔ اب عبد کا ایک معنی غلام بھی ہے، عبد کا ایک معنی غلام بھی ہے۔ اب جب عبد کے اس معنی کو ذہن میں رکھیے گا تو جیسے معراج میں اللہ نبی کو طٰہٰ کہہ رہا ہے، یاسین کہہ رہا ہے، رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، مگر نبی چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنا عبد کہے، ویسا ہی مدینے میں مولا حسین جناب عباس کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں۔ کیا سننا ہے یار؟ اپنی قوت کمر کہہ رہے ہیں، مگر عباس چاہتے ہیں کہ یہ اپنا غلام کہتے رہے۔ ارے جو معراج میں نبی کی پسند ہے وہی مدینے میں مولا عباس کی پسند۔ سنیے گا وہی جناب عباس کی پسند ہے۔ اللہ نبی کو چاہتا ہے یہ طٰہٰ کہا جائے، انہیں یاسین کہا جائے، ثقلین صاحب رحمت للعالمین کہا جائے، نبی چاہتے ہیں نہیں اللہ اپنا عبد کہے۔ ویسے ہی جناب عباس کا مزاج کیا ہے؟ بھئی توجہ سنیے گا کہ مولا حسین انہیں اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، قوت کمر کہہ رہے ہیں، قمر بنی ہاشم کہہ رہے ہیں، بنی ہاشم کا چاند کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مولا حسین انہیں اپنا غلام کہہ دیں۔ تو جو معراج میں نبی کو پسند وہی مدینے میں مولا عباس کو پسند۔ ابھی منزل نہیں آئی ہے جہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اچھا خالی پسند ایک نہیں ہے، پسند ایک نہیں ہے، یہ واقعہ کربلا کا ہے، ابھی مصائب نہیں ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ شمر ملعون اللہ اس کے عذاب میں اضافہ فرمائے، جب امان نامہ لے کے پہنچا اور مولا حسین نے کہا دیکھو عباس یہ شمر کیا کہنا چاہتا ہے، اور شمر نے امان نامہ پیش کیا تو جناب عباس کی زبان مطہر سے ایک فقرہ نکلا کہ تبت یداکا ولعن اللہ امانکا، اے ملعون تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تیری امان پر اللہ کی لعنت ہو۔ جناب عباس نے کیا کہا؟ تبت یداکا۔ جناب عباس نے کیا کہا؟ تبت یداکا۔ جناب عباس نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تبت یداکا۔ نہ جانے کوئی سورہ یاد آیا کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ارے مجھے کہنے دیجئے جس لہجے میں اللہ نے نانا کے دشمن کو رسوا کیا اسی لہجے میں عباس نے نواسے کے دشمن۔
سنیے گا، ابھی نتیجہ نہیں آیا ہے. جس لہجے میں اللہ نے پیغمبر کے دشمن کو رسوا کیا، تبت یدا ابی لہب وتب، انہی لفظوں میں مولا عباس نے نواسے کے دشمن کو رسوا کیا، تبت یدا کا. تو بھائی نبی مولا عباس کی پسند نبی کی جیسی، مولا عباس کا لہجہ قرآن کا جیسا، بھائی پسند ہے نبی کی جیسی اور لہجہ ہے قرآن کا جیسا. تو جب جناب عباس کا لہجہ قرآن کا جیسا اور پسند نبی کی جیسی، وہ بھی چاہتے ہیں کہ عبد کہا جائے، یہ بھی چاہتے ہیں کہ عبد کہا جائے، تو جب دونوں کی پسند ایک ہے تو قانون بھی ایک بنا. جب نبی کی گواہی دی گئی تو کہا گیا اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور جب جناب عباس کی زیارت پڑھی گئی تو کہا گیا السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. ان کو بھی عبد کہا جاتا ہے، انہیں بھی عبد الصالح کہا جاتا ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ عبد ہونا ایک شرف کی بات ہے. اللہ چاہتا ہے میری عبادت کرو تو میں تمہیں عزت دوں، شرف دوں. اب پھر اس عبادت کے لیے جو انسان کے لیے سبب عزت ہے، سبب شرف ہے، اس عبادت کے لیے کچھ قانون بنے. قانون یہ بنا کہ نماز کو دین کا ستون قرار دیا، نماز کو مومن کی معراج قرار دیا. الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے. اور نماز میں بھی سب سے زیادہ نماز رکھا گیا، ثواب رکھا گیا نماز جماعت میں. بھائی فرادہ نماز میں بہت توجہ سنیے گا، وہ ثواب نہیں ہے جو جماعت کی نماز میں ہے. سب سے زیادہ ثواب نماز جماعت میں رکھا گیا. نماز جماعت کیا ہے کہ گھر میں اکیلے اکیلے نہ پڑھو، نکلو مسجد آؤ، جمع ہو اور جماعت کے ساتھ. بھائی اس جماعت کے پیچھے، اس مجمع کے پیچھے خدا کا مزاج سمجھے. اللہ چاہتا ہے عبادت تنہا نہ کرو بلکہ مجمع کے ساتھ کرو. اس کا مطلب وہ مجمع جو اللہ کی قربت کے لیے جمع ہو، اللہ کو پسند ہے. سنیے گا، اللہ تنہائی پسند نہیں ہے، اسی لیے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اللہ تنہائی پسند نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے عبادت کرو تو سب کے ساتھ کرو، اسی لیے نماز جماعت میں ثواب رکھا گیا. اللہ تنہائی پسند نہیں ہے، اسے وہ مجمع جو اللہ کی قربت کے لیے جمع ہو وہ مجمع پسند ہے. آپ مجھ سے دلیل مانگیے تو پہلی دلیل عزیزو یہ ہے کہ اگر اللہ کو مجمع پسند نہ ہوتا تو نماز جماعت کا ثواب نماز فرادہ سے زیادہ نہ ہوتا. اور اگر اللہ کو مجمع پسند نہ ہوتا تو علی کی ولایت کا اعلان سلمان کے کان میں ہوتا غدیر کے میدان. اب دیکھیں عبادت کے ساتھ معرفت ہو تو آدمی مسجد سے غدیر کے میدان پہنچتا ضرور ہے. صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی موضوع ہے عبادت و معرفت، انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. مولانا چاہا شہزادی نے مدد کی تو اللہ کو اگر
مجمع پسند نہ ہوتا تو چپکے چپکے سلمان کے کان میں اعلان ہوتا، غدیر کے میدان میں اعلان نہ ہوتا۔ وہ چاہتا ہے اکیلے اکیلے عبادت نہ کرو، تنہا نہ کرو، آؤ اللہ کی قربت کے لیے باجماعت عبادت کرو۔ بھائی اسے میں نے عرض کیا وہ مجمع پسند ہے جو اللہ کی قربت کے لیے جمع ہو۔ پہلی دلیل نماز جماعت ہے، دوسری دلیل غدیر کا میدان ہے، اور آپ تیسری دلیل بھی سنتے چلیے۔ تیسری دلیل ہے روز جمعہ۔ کیا کہنا ہے؟ بھائی اگر اللہ کو مجمع پسند نہ ہوتا تو ہفتے میں ایک دن کا نام جمعہ نہ ہوتا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، یہ جمعے کا نام جمعہ کیوں ہے؟ جمعہ بنا ہے جمع ہونے سے، جمعہ جمع سے ہے۔ یہ جمعے کا نام جمعہ کیوں ہے؟ تو ہمارے آپ کے پانچویں امام، امام محمد باقر بھائی پوری توجہ سنیے گا، پانچویں امام علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت یہ جمعے کا نام جمعہ کیوں ہے؟ تو امام نے فرمایا جمعے کا نام جمعہ اس لیے ہے کہ اللہ نے کائنات کو خلق کرنے سے پہلے، انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں سب کی روحوں کو جمع کیا، 1,24,000 پیغمبروں کی روحوں کو جمع کیا، آدم سے خاتم اور خاتم سے قیامت تک کے انسانوں کو جمع کیا۔ فرمایا اس لیے جمع کیا کہ اللہ نے، سنیے گا، عالم ارواح میں امام فرماتے کہ اللہ نے تمام انبیاء اور تمام انسانوں کو آسمان پر علی کی ولایت کے لیے جمع کیا۔ تو جس دن علی کی ولایت کے لیے جمع کیا اس دن کا نام جمعہ پڑا۔ اس کا مطلب جمعہ صرف عبادت کی وجہ سے جمعہ نہیں ہے، علی کی ولایت۔ سنیے، ابھی میں نے بیت تو سنائی نہیں اس نقطے کی، ابھی تو 4 مصرے سنائیں۔ فرمایا جس دن اللہ نے عالم ارواح کو مولا علی کی ولایت پر جمع کیا اس دن کا نام جمعہ رکھا۔ جمعہ صرف عبادت کی وجہ سے جمعہ نہیں ہے، عبادت اتوار کو بھی ہوتی ہے، ہفتے کو بھی ہوتی ہے، پیر کو بھی ہوتی ہے، منگل کو بھی ہوتی ہے، بدھ کو بھی ہوتی ہے، جمعرات کو بھی ہوتی ہے۔ یہ جمعے کا نام جمعہ اس لیے ہے کہ علی کی ولایت پر جمع کیا۔ ارے جمعہ علی کی ولایت کی وجہ سے جمعہ ہے۔ شاید یہ راز علی کا دشمن بھی جانتا تھا، اسی لیے اس نے جمعے کی نماز بدھ کے دن صلوات پڑھ دے محمد و آلہ محمد۔ شاید اسی لیے جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھا، حماقتاً نہیں پڑھائی ہے، عداوتاً پڑھائی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آلہ محمد۔ اب سنیے گا، یہ بات چلی عبادت کی، موضوع کیا ہے؟ عبادت، اور مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، تمام عزاداروں کے سروں پہ جناب عباس علیہ السلام کے علم کا سایہ واقع رہے، باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام و امام تقی جواد علیہ السلام کا صدقہ ملے۔ یہ بات تھی عبادت کی، موضوع عبادت اور معرفت۔ اب اللہ کا مزاج کیا ہے کہ اللہ تنہائی پسند نہیں ہے۔ نماز جماعت میں زیادہ ثواب ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اللہ چاہتا ہے سب جمع ہو کے اللہ کی عبادت کرے۔
وہ تنہائی پسند نہیں ہے، یہ ہے عبادت۔ اب اس عبادت میں اللہ کی پسند جنہوں نے سمجھی وہی صاحبان معرفت تھے۔ صاحبان معرفت وہ تھے، وہ ہمارے بزرگ جنہوں نے فرش ازا بچھایا، وہ ہمارے بزرگ جنہوں نے انجمنیں قائم کی، وہ ہمارے بزرگ جنہوں نے عزاداری کو فروغ دیا، وہ ہمارے بزرگ جن نے مولا حسین کی عزاداری کی ترویج کی۔ انہیں عبادت میں یہ معرفت نظر آئی، انہیں اللہ کی پسند سمجھ میں آئی کہ اللہ چاہتا ہے تنہا تنہا عبادت نہ کرو، اسی لیے وہ گھروں کی مجلسوں کو عزاخانوں تک لائے۔ انہوں نے مجلسوں کو گھروں تک محدود نہیں رکھا، عزاخانوں تک لے کے آئے، عالم کو عزاخانوں تک محدود نہیں کیا، شاہراہ عام پہ لے کے آئے۔ ارے ماتم کو اپنے گھر کے لوگوں تک محدود نہیں کیا، انجمنی دستے بنائے۔ صلوات ہے دے محمد و کہ مولا حسین کی عزا بھی با جماعت۔ مجلس کیا ہے، ماتم کیا ہے، عزاداری کیا ہے، عزادار کیا ہیں، میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، شاید آپ قدر کریں۔ جب کوئی پوچھے عزاداری کسے کہتے ہیں تو کہیے کسی کو نہیں کہتے، نماز عشق حسین کی جماعت کو کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ عشق حسین کی نماز کی جماعت ہے، اور یہ جماعت بھی ہے، یہ اظہار سخاوت بھی ہے، عزاداری کے ذریعے ایک پیغام بھی ہے کہ ہم اکیلے جنت نہیں جانا چاہتے، ہم سب کو ساتھ جنت لے جانا چاہتے ہیں۔ اب کسی کے ماتھے پر شمر چپک جائے تو ہم کیا کریں؟ خدا کے مزاج کی عکاسی ہے، یہ خدا کے مزاج کی عکاسی ہے، یہ ہے عبادت کی معرفت۔ عبادت و معرفت، یہ عبادت کی معرفت کہ ہمیں عبادت میں بھی یہ پہلو یہ گوشے نظر آئے کہ مولا حسین بیکس کی عزاداری ہم نے اپنے سینے کے مکانوں تک محدود نہیں کی۔ اس عزاداری کو سلام ان بزرگوں پر، ہم کو تو بڑی آسانی سے فرش ازا مل جاتا ہے، ہم کو بغیر محنت کے 2 آنسو مل جاتے ہیں، ہمیں بغیر قربانی دیے عزائے حسین مل جاتی ہے۔ سلام ان بزرگوں پر جنہوں نے مولا حسین کی عزا کے لیے اپنے بچے قربان کیے، جنہوں نے مولا حسین کی عزاداری کے لیے اپنے بچے بیچے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میں پڑھ چکا ہوں کئی بار۔ مہاراشٹر میں ایک شہر ہے اورنگ آباد، اس شہر اورنگ آباد کو اگر آپ یوٹیوب پر یا انٹرنیٹ کے اوپر آپ سرچ کیجئے تو آپ کو اس اورنگ آباد کی تاریخ عزاداری مل جائے گی۔ مولانا ثقلین صاحب تشریف فرمائیں، یہ بھی کئی سال اورنگ آباد میں مجالس پڑھ چکے، اور ہمارے مولانا عباس افتخاری صاحب بھی مجالس پڑھ چکے ہیں، 2 گواہ موجود ہیں، آپ ان سے بھی تصدیق کر لیجئے گا۔ شہر اورنگ آباد میں ایک بزرگ کا نام بہت ملتا ہے، وہ ایرانی بزرگ تھے، ان کا نام تھا جانی امانی۔ وہاں آج بھی جانی امانی صاحب کے نام سے اوقاف بھی ہیں، پراپرٹیز بھی ہے، عزاخانہ بھی ہے جانی امانی صاحب کا۔ یہ جانی امانی صاحب کون تھے؟ اورنگزیب کے دور میں ایک مولا علی کے شیعہ عاشق اہل بیت کے چاہنے والے تھے جانی امانی۔ اس زمانے میں اتنی آسانی نہیں تھی کہ فرش ازا بچھا لیا جائے، مولا حسین پہ آنسو بہا لیے جائے۔ وہاں شیعہ کہنا اس دور میں اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اب محرم تو آتا تھا، محرم کا چاند نظر آتا تھا،
کلیجے پر چھریاں چلتی تھیں، کیسے روئیں کیسے رلائیں، تو ایک عجب طریقہ اختیار کرتے تھے۔ ان کے بیوی بھی تھیں ماشاءاللہ، بچے بھی تھے ان کے۔ وہ سال بھر بڑی محنت کرتے تھے اور اثاثہ جمع کرتے تھے، اور جب عاشور کا دن آتا تھا اور عصر کا وقت آتا تھا تو اپنے بیوی بچوں کو گھر سے نکالتے تھے اور گلی میں ایک چادر ڈال کے کونے میں بٹھا دیتے تھے، اور جیسے ہی عصر کا وقت آتا تھا جس پر مولا حسین کے سوکھے گلے کو خنجر ڈالا، یہ جانی امانی صاحب اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور گھر کے سارے دروازے کھول دیتے تھے، وہ کہتے تھے آؤ میرا گھر لوٹ لے جاؤ۔ کوئی بستر لے جاتا تھا، کوئی زیور لے جاتا تھا، کوئی برتن لے جاتا تھا، ایک ایک کیل تک لوگ نکال کے لے جاتے۔ اب 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال مسلسل ایک آدمی ایک خاص دن، عاشور کے دن، ایک خاص وقت پہ اپنا گھر لٹا رہا ہے۔ تو اب لوگوں کے دماغوں میں خیال آیا کہ آخر یہ آدمی کیوں کر رہا ہے۔ دیکھیے جو عزاداری کے مختلف طریقے ہیں جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کو معرفت نہیں ہے، یہ بہت سوچے سمجھے طریقے ہیں۔ ہمارے بزرگ علماء و فقہا نے جتنے بھی عزاداری کے طریقے رائج کیے ہیں وہ ایک حکمت و ایک فلسفے کے تحت۔ بھئی ایک آدمی سڑک پر بیٹھا ہوا قہقہے لگا رہا ہو، اس سے کوئی نہیں پوچھے گا تم ہنس کیوں رہے ہو۔ ایک آدمی چیخے مار کے رو رہا ہو، اس سے ہر آدمی پوچھے گا تم رو کیوں رہے ہو۔ آپ 5000 کا پرفیوم لگا کے نکلیے، عطر لگا کے نکلیے، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم نے عطر کیوں لگایا ہے۔ مولا حسین کے غم میں خون بہا کے نکلیے، ہر آدمی سوچے گا اس نے خون کیوں بہایا۔ آپ 10,000 کے جوتے پہن کے نکلیے، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم نے اتنے مہنگے جوتے کیوں پہنے۔ عاشور کے دن پا برہنہ کھلا ہوا گریبان، چڑھی ہوئی آستینیں، اجڑے ہوئے بال، ننگے پیر آپ نکلتے ہیں، ہر آدمی سوچتا ہے کیوں۔ دیکھیں کیا حکمت ہے ہمارے بزرگوں کی، اس کیوں کے لیے سارے اہتمام کیے کہ دنیا کے ذہن پر یہ ایک سوال ثبت ہو جائے کہ آخر یہ ننگے پاؤں کیوں، ان کے کھلے ہوئے گریبان کیوں، ان کے اجڑے ہوئے بال کیوں، یہ عاشور کو فاقے سے کیوں، ان کے کپڑے لہو میں ڈوبے ہوئے کیوں، ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں۔ بھائی یہ طریقے اس لیے ایجاد کیے گئے کہ ہمارا کام ہے کیوں تک پہنچائیں، اور کیوں کا کام ہے کہ کربلا تک پہنچائیں۔ کیوں تک پہنچانا ہمارا کام، اور کربلا تک پہنچانا اس کیوں کا کام ہے۔ تب لوٹنے والوں نے بھی سوچا کہ بھئی یہ آدمی آخر کیوں اپنا بھرا گھر لٹا دیتا ہے۔ تب لوٹنے والوں میں سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کہ آج ہی کے دن ہر سال اس وقت محنت کرتے ہو، سال بھر اپنا گھر کیوں لٹا دیتے ہو؟ تو کہا اس لیے لٹاتا ہوں کہ تم پوچھو کہ کیوں لٹاتا ہوں۔ کیوں لٹاتے ہو؟ کہا آج ہی کا دن تھا، یہی وقت تھا، کربلا میں زہرا کا گھر لوٹ لیا گیا۔ آج ہی کا دن تھا جب عباس کے بازو کاٹے گئے، آج ہی کا دن تھا جب اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا، آج ہی کا دن تھا جب قاسم کا لاشا پامال کیا گیا، آج ہی کا دن تھا جب 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے پر نشانہ تاک کے تیر مارا گیا۔ ارے آج ہی کا دن تھا جس گلے کو نبی چومتے تھے اس گلے پر خنجر چلایا گیا۔ آج ہی کا دن تھا جب زہرا کی بیٹیاں آوازیں بلند ہیں، اور یہ بلند ہونی تھی ہوئی آوازیں آپ کی اندر کی تڑپ کی ترجمانی ہے کہ دوسرا سال آ گیا ٹھیک سے اپنے مولا کو روح نہیں پائے۔ کیسے کیسے ہمارے بزرگوں نے عزاداری و ماتم و مجلس کو قائم کیا، مولا حسین بیکس کے لیے کیا کیا کیا۔ وہ مولا حسین بیکس، ابھی مجھے ان کی شہادت نہیں پڑھنا، لیکن ایک جملہ کہنا ہے کہ حمید ابن مسلم کا کہنا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو 40 سال کے ہوتے ہیں مگر بال سفید ہو جاتے ہیں، چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، ان کی کمر میں خم آ جاتا ہے اور وہ 60 برس کے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ 50 سال کے ہیں اور وہ 70 برس کے محسوس ہوتے ہیں، لیکن حمید ابن مسلم کا کہنا ہے کہ یہ کیفیت
कम से कम 2-3 बरस में होती है, कोई एक दिन में बूढ़ा नहीं होता। कब अगर मैंने हुसैन इब्न अली को देखा, जब सुबह आशूरा देखा तो सीने को ताने हुए थे, मगर जब जवान बेटा घोड़े से गिरा, या बुनैया अला दुनिया बाद गलबा, अरे मेरे लाल तेरे बाल खा लिया। आज मुहर्रम की 15 तारीख, आपकी आवाज़ें बुलंद है, बुलंद होना चाहिए। मैं कई मजलिसों में पढ़ चुका हूँ कि 10 मुहर्रम मसाइब के खात्मे का दिन नहीं है, 10 मुहर्रम तो मसाइब के आगाज़ का दिन है। हम शाम गरीबा के बाद 11 मुहर्रम को अपने पाँव में नालैन डाल लेते हैं, हाय सैयद सज्जाद, जो बाप पावर है ना, कांटों के ऊपर इसी ज़माने में चल रहे। बड़ा सख्त ज़माना था, यही ज़माना था जब बीबी ज़ैनब और बीबी कुलसूम और 12 गले और एक रसन इब्न ज़ियाद मलून के दरबार में दाखिल हुए। लिखा है वो मलून उस वक्त खाना खा रहा था, अल्लाह उसके अजाब में इजाफा करे। वो खाना खा रहा था इब्न ज़ियाद, और मौला हुसैन का सर एक तश्त में रखा हुआ था। उस मलून के हाथ में एक छड़ी थी। देखिए, मिल्लत मुस्लिमा की सबसे मोतबर जो किताब मानी जाती है उसे सही बुखारी कहते हैं। तासुब की वजह से सही बुखारी में वाक़या करबला तो नहीं लिखा गया, लेकिन 2 रवायतें करबला के सिलसिले की बुखारी में ही मौजूद है। एक रवायत यह है कि जब अब्दुल्ला इब्न उमर से अहले इराक़ ने पूछा कि हम हज कर रहे थे और हमने एक मच्छर को मार दिया, इसका कफ़ारा क्या है, तो उन्होंने पलट के कहा कि अफसोस की बात है, तुम इतने से मच्छर के खून का कफ़ारा पूछ रहे हो और नबी के नवासे को शहीद कर दिया गया। ये रवायत बुखारी तक में मौजूद है। और दूसरी रवायत ये है जो मैं सुना रहा हूँ आप, कि इब्न ज़ियाद के हाथ में एक कांटोदार छड़ी थी, मौला हुसैन का सर अथा रखा हुआ था, वो मलून एक हाथ से खाना खा रहा था और उसने दूसरे हाथ से मौला के लम्हाए मुबारक पर छड़ी से वार खाना। तो तबाह हो रही है बनी। देखिए, मैंने इतना तो बयान किया, आप कैसे तड़प तड़प के रोए, बिलक बिलक के रोए। आपको ये करना ही चाहिए। आप सैयदा की दुआ है, आप ही के लिए अल्लाह ने वादा किया है। ये वो काम था इब्न ज़ियाद ने जो किया कि उसके दरबार में नबी के एक सहाबी बैठे थे जिनका नाम अनस था। वो कोई मौला हुसैन के तरफदारों में नहीं थे, वरना इब्न ज़ियाद के मुसाहिबों में क्यों होते। लेकिन जब इब्न ज़ियाद ने कई मरतबा सूखे होठों को छड़ी से छेड़ा तो अनस जैसे ने खड़े होकर कहा, इब्न ज़ियाद अपने हाथ को हटाओ। अनस ने कहा, इब्न ज़ियाद अपनी छड़ी को हुसैन के होठों से हटा ले, मैंने अपनी आंखों से देखा है नबी इन लबों को चूमा कर अल्लाह, मैंने देखा है मौला हुसैन के इन लबों को नबी चूमा करता। ये अनस की कैफियत हुई थी। अनस कौन? जो तरफदार हुसैन नहीं थे। सिर्फ ये देखा होगा, मैंने देखा कि नबी अपने होंठ मौला हुसैन के होंठों पर रखे थे। आप सोचिए, अज़ादारो अनस ने सुना यह हाल हो गया, हमने आपने सुना इतना गिरिया हो गया। सोचिए, ये मंजर एक बहन भी देख रही है, एक 4 बरस की यतीमा भी देख रही, सैयद सज्जाद भी देख रहे थे। अरे सलाम उन बीवियों पर, सलाम उस बीवी पर जिसने मौला हुसैन के गले पर छुरी भी देखी, लबों पर छड़ी भी देखी। सलाम पर हुसैन,
سلام الحسین سلام اللہ اللہ